نے لایا، لوگ لے کر آئے. حضرت سعد سے کہا بیٹا میں تجھے اپنی مامتا کا واسطہ دیتی ہوں کہ محمد کے دین کو چھوڑ دے. اللہ اکبر. حضرت سعد نے اسی وقت اپنی ماں کے سامنے کہا ماں اگر تو یہ سوچتی ہے کہ تو اس طریقے سے بھوکی پیاسی مر جائے گی اور تجھے مرتا دیکھ کر کے، تجھے نزا کے عالم میں دیکھ کر کے میں اسلام کے دامن کو چھوڑ دوں گا، محمد کے ساتھ کو چھوڑ دوں گا، تو ماں میری یہ بات اچھی طریقے سے سن لے. تو ایک ہے، اگر تیرے جیسی 100 مائیں بھی اللہ عطا کرے اور اسلام کے لیے مجھے میری ماں کو قربان کرنا پڑے تو میں ماں کو قربان کر دوں گا، لیکن دین سے دعوت نہیں چھوڑوں. ارے تکبیر، اسلامی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانے، آپ دیکھتے چلے جائے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھے، اولیاء صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھے، انہوں نے اس طریقے سے اسلام کے دامن پر مضبوطی سے قائم رہے، اسلام پر جو ہے وہ چلتے رہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں ملتا ہے سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ آزاد تھے، کوئی غلام نہ تھے، لیکن کسی نے انہیں غلام بنا لیا اور غلام بنانے کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کبیرہ احمدان برادری سے تعلق رکھتے تھے، لوہار کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے اور لوہے کے جو اوزار ہوتے تھے اس کو بنایا کرتے تھے. لیکن آپ کو میں کیا بتاؤں کہ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام کے بارے میں پتا چل گیا تو ان کا جو مالک تھا وہ لوہے کے دھڑکتے ہوئے جب لوہے کو گرم کرتا تو حضرت خباب کے سر پر اس لوہے کو ڈال دیتا. اس وقت بھی جب ان کا سر کھولنے لگتا حضرت خباب اس وقت بھی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں نہیں چھوڑا، بلکہ خود حضرت خباب بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ لوہے کے انگاروں کو بچھا دیا گیا اور پھر مجھے اس انگاروں پر ڈال دیا گیا اور میری پیٹھ سے نکلنے والی چربی پگھل پگھل کر کے اس انگاروں کو بجھاتی نظر آ گئی. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دین کی دعوت کو نہیں چھوڑی، بلکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں ایک مرتبہ جب حضور کے پاس پہنچے، غور سے سننا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھے تھے، حضرت خباب حضور کے پاس پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں اس تکلیف سے نکال دے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھ گئے اور میرے آقا کھڑے ہو گئے، چہرے پر غصے کے آثار تھے اور فرمایا اے خباب تم شکوہ اور گلہ کر رہے ہو اس بات کا کہ تمہیں تکلیف اور سب کو پورا کی جا رہی ہے. اے خباب صبر کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے جن لوگوں کو اسلام کی دولت دی گئی تھی، ارے تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے اس سے بھی زیادہ تکلیف انہیں پہنچائی گئی، لیکن انہوں نے اسلام کے دعوت کو نہیں چھوڑا. لہٰذا میں تمہیں بھی صبر کی تلقین کرتا ہوں، بلکہ میرے آقا نے اسی موقع پر فرمایا تھا اے خدا سنو، تم سے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا تھا تو انہیں لوہے کے کنگھوں سے اس طریقے سے ان کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی اور ان کی کھال اور گوشت کو ہڈیوں سے جو ہے وہ ادھیڑ کر کے ادھیڑ دیا جاتا تھا. اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی وحدانیت سے دامن نہیں چھوڑا، جو گردانی نہیں کرتا، بلکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر آلے چلائے جاتے اور ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، اس کے باوجود بھی وہ اسلام پر ثابت قدم ہے. لہٰذا میں تمہیں بھی صبر کی تلقین دیتا ہوں. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں حضرت بلال کو دیکھ لیں،
حضرت خباب کو دیکھ لیں، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے حدیث پاک میں ملتا ہے کہ آپ ایک کنیز تھی، آپ نابینا ہو گئے، نابینا۔ ابو جہل آیا، کہنے لگا ہے زنیرہ، تو نے جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، لات و عزا نے تجھے اندھا کر دیا، سن تو توبہ کر لے، پھر سے ہمارے دین پر آ جا، تیری آنکھیں آ جائے گی۔ اس پر زنیرہ نے جواب دیا تھا، ابو جہل تو غلط کہتا ہے، لات و عزا کی پرستش میں کبھی نہیں کر سکتی، وہ جھوٹے تھے اور جھوٹے ہی رہیں گے۔ ارے میں اس خدا کے ماننے والی ہوں کہ جس کا حکم آسمانوں سے چلتا ہے، اور وہ خدا چاہے گا تو میری آنکھوں کے دوبارہ بھی چھوٹے جائے گا۔ بلکہ فرمایا گیا کہ آپ کی استقامت پر یہ ظاہراً جو ہے یہ آپ کی کرامت کی حضرت زنیرہ کی کہ جب صبح ہوئی تو اللہ نے آپ کی آنکھوں کی بینائی لگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اندھے ہو سکتے تھے، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ جادو کہتے تھے ان تمام چیزوں۔ اور آپ کو تاثر ہوگا کہ آج بہت ساری ماں بہنیں بھی میری آواز کو سن رہی ہوگی، ہم بہت ساری شہادتیں سنتے ہیں، امام حسین کی شہادت، حضرت حمزہ کی شہادت، مصعب بن عمیر کی شہادت، عبداللہ بن جہش کی شہادت، اور پتہ نہیں کتنی شہادتوں کا ذکر ہم کرتے رہتے ہیں۔ لیکن سنو، میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی راہ میں جب شہادت کی بھی بات آئی ہے تو شہید ہونے والوں میں بھی کوئی مرد آگے نہیں تھا، بلکہ شہادت میں بھی اور آگے نظر آئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے سنا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہے کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ پر آگ کا عذاب ہو رہا تھا، حضور وہاں سے گزرے، حضور کو دیکھا کہ حضرت عمار پر آگ کا عذاب ہو رہا ہے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو آگ کے دہتے ہوئے شعلے پر بتایا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، مولا جس طریقے سے تو نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا، اور اللہ آل یاسین کے لیے بھی آگ کو سلامتی والا اور ٹھنڈا کر دیا۔ اور حضرت عمار کی یہ کرامت ہو گئی کہ اس کے بعد پھر جب حضرت عمار کو یہ تکلیف دیتے تو آپ فرماتے کہ مجھے آج بھی دھول کی طرح محسوس ہوتا، لیکن ان کے والد اور ان کی والدہ کے حوالے سے ملتا ہے۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر تھے اور آپ کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا تھی، کہ جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دم بھرا اور اسلام کی دعوت کو قبول کیا تو حضرت سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو جہل نے بیچ بازار میں لوگوں کے سامنے ان کی شرمگاہ پر نیزے سے حملہ کیا اور آپ کے دو ٹکڑے کر دیے نام۔ حضرت سمیہ یہ پہلی شہادت تھی جو اسلام میں ہوئی، اور وہ بھی عورت کی۔ اور حضرت یاسر کے حوالے سے بھی یہی ملتا ہے کہ سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اتنا سہایا گیا، اتنا سہایا گیا کہ آپ نے دم توڑ مار پھر صحابہ کے ایک گروہ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف اپنی جان بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے۔ اب دوستو آپ کے سامنے بس میں اتنی باتیں رکھنا چاہتا ہوں، یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑا، جان کو بھی گواہ بنا دیا، شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، سولی میں چڑھا دیا گیا، اس کے باوجود بھی اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ نہ کوئی ہمیں مار رہا ہے، نہ کوئی ہمیں اریسٹ کر رہا ہے،
نہ ہمیں کوئی ضبط و کوب کر رہا ہے، نہ کوئی ہمیں قتل کر رہا ہے، نہ ہم پر کوئی مصیبت پڑ رہی ہے، نہ ہم پر کوئی پہاڑ توڑ رہا ہے، نہ ہم پر کوئی پتھروں کی بارش کر رہا ہے، نہ ہمیں کوئی تماچا مار رہا ہے، نہ کوئی ہمارے منہ پر پھینک رہا ہے، نہ ہمیں کوئی گالی دے رہا ہے۔ اس کے باوجود آج مسلمانوں نے دین کے کام کو چھوڑ دیا، دین کی دعوت کو چھوڑ دیا، تو صحابہ کی قربانیوں کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اور یاد رکھو دوستوں، صرف کھانے سے کام نہیں چلنے والا۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندے کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، وہ بندہ عرض کرے گا مولا کہ جو میری پاداش میں مجھے جہنم میں ڈالا گیا، تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے بندے تیرے پڑوس میں ایک غیر مسلم تھا، وہ غیر مسلم رہا اور غیر مسلم مرا، اس تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی، کاش کہ تو اسے اسلام کی دعوت دے دیتا، وہ مسلمان ہو جاتا، لیکن تو نے اسے اسلام کی دعوت نہ دی، اس لیے مجھے جہنم میں ڈالا جاتا۔ ایک جنازہ میرے آقا کے سامنے سے گزرا، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جنازہ یہودی کا ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ حضور اس بات پر رو رہے ہیں کہ کوئی مسلمان مر گیا۔ صحابہ نے کہا حضور یہ جنازہ کسی یہودی کا ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ جنازہ مسلمان کا نہیں یہودی کا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اسلام کی دعوت اس تک پہنچتی اور یہ کلمہ پڑھ کر کے مرتا تو آج جہنم میں نہیں بلکہ جنت کی طرف جاتا۔ آج کیا یہ ہماری سوچ ہے؟ کیا آج یہ ہماری فکر ہے؟ مسلمانوں بتاؤ ہماری سوچ و فکر کتنی بدل چکی ہے، ہمارے خیالات کتنے بدل چکے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف کھانا پینا، لنگر شربت، نماز روزے حج و زکات داڑھی امامہ یہی اسلام ہے، لیکن آج وہ دعوت کا کام کہ جو میرے آقا کی زندگی میں سب سے اعلیٰ طور پر نظر آتا تھا، آج اسلام کی دعوت کے کام کو ہم چھوڑ چکے۔ بلکہ میں کیا بتاؤں آپ کو، دن بھر حضور صبح اپنے گھر سے نکل جاتے بھوکے پیاسے، کبھی اس کو پکڑ رہے ہیں، کبھی اس کو پکڑ رہے ہیں، کبھی اس بیٹھک میں بیٹھ رہے ہیں، کبھی اس بیٹھک میں بیٹھ رہے ہیں، کبھی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں کہ جو حضور کی مذاق بنا رہے ہیں، حضور کا ٹھٹا کر رہے ہیں۔ لیکن سنو میرے آقا کی سنت یہ ہے کہ حضور ان کے بیچ پہنچ کر کے وہ حضور کی مذاق اڑا رہے ہیں، حضور انہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیا یہ چیزیں ہماری زندگی میں نظر آ رہی ہے؟ نہیں، بھول چکے ہم اس تمام چیزیں۔ وہ قربانیاں کہ جو اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے حضور نے دی، صحابہ نے دی، آج ہم ان قربانیوں کو فراموش ہو چکے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تک کہ لوگ قربانیوں کو یاد رکھ کر کے اس مشن کو آگے پہنچاتے تھے تو ایک ایک آدمی کے ہاتھوں پہ کروڑوں لوگ اسلام قبول کرتے نظر آتے۔ خواجہ غریب نواز کی ابھی مرتبہ سن رہے تھے، بہت چھوٹ رہے تھے، خواجہ کے آستانے پر بھی جاتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ نا ایک خواجہ نے کروڑوں کو کلمہ پڑھایا۔ آج ہم نے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک کو بھی کلمہ پڑھایا، بلکہ اگر ہاتھ اٹھانے کے لیے کہوں تو شاید بہت سارے لوگوں کی گردن جھک جائے گا۔ دوستوں اسلام کی دعوت آج ہم بھول چکے،
بہترین دعوت یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. جب تک کہ بت پرستی ہے، جب تک کہ شرک ہے، جب تک کہ سجدے آوارہ ہو رہے ہیں، جب تک کہ لوگ غیر اللہ کی طرف سے عبادت کر رہے ہیں، اور مسلمانوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کھڑے ہو کے حضور کی دعوت کی سنت کو عام کریں اور مصطفیٰ نے اسلام کو پہنچانے کے لیے جس طریقے سے کھڑے ہو کر کے بازاروں میں، راستوں میں لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنایا ہے، ہمیں لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنانا ہے اور اسلام کا پیغام لوگوں تک بتانا ہے. آج ہم دعوتوں سے بہت دور ہو چکے ہیں، بلکہ معاذ اللہ اگر دعوت کی بات کی جائے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کی دعوت ہے یا کوئی اور دعوت ہے. معاذ اللہ آج ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا. یاد رکھیں سنی دعوت اسلامی کا پیغام یہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے. ہر سال آزاد میدان میں جو لاکھوں لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، مقصد یہی ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اسلام کا مکمل طور پر پابند بن جائے اور جو غیر مسلم ہیں ان تک بھی اسلام کی دعوت پہنچنا شروع ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے الحمدللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے ہاتھوں پر ایک دو نہیں بلکہ 1000 کے قریب لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. اور امریکہ کے اندر نیو جرسی میں جب سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہو رہا تھا تو باسکٹ بال انڈور گراؤنڈ کے اندر ایک حبشی تھا، کالا تھا، جسے زبان بھی نہیں آتی تھی، لیکن وہ حضرت کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو سن رہا تھا. آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ساتھی نے اس کے بعد جا کر پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کی بات کو سننے کے بعد میں سمجھ نہیں رہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی بات کو سننے کے بعد اندر سے میرا دل میری غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہے. اللہ اکبر. ساتھی نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی. اسی وقت وہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد اسٹیج پر حضرت کی تقریر ختم ہوئی اور کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہوئے. کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہوئے. کیا آج یہاں جتنے لوگ موجود ہیں صحابہ کی قربانیوں کا واسطہ میں آپ کو دیتا ہوں، کیا آپ بھی دعوت میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ. آپ نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ کے قدم کیسے اٹھے؟ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے. یہ دونوں ہماری ذمہ داری ہے. جو بے نمازی ہے انہیں نمازی بھی بنانا ہے اور جو بے دین ہے انہیں دیندار بھی بنانا ہے. انشاءاللہ اجتماع کر رہا ہے آزاد میدان میں. جی بولیے 13، 14، 15 آئیں گے انشاءاللہ. دوسروں کو لائیں گے انشاءاللہ اور اس دعوت کو عام کریں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس دعوت کے دائرے کو محدود مت رکھو، اپنے غیر مسلم بھائیوں تک بھی دعوت دو تاکہ وہ آئے، وہ سنے، وہ سمجھے کہ اسلام کی تعلیم کیسی پاکیزہ ہے. یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، وہ آ کر کے سنے ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جو جانور کو بھی مارنے سے منع کرتا ہے، جو بے زبان کو بھی مارنے سے منع کرتا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ آج کے بعد آپ اپنی زندگی میں اسلام کی دعوت کو امپلیمنٹ کریں گے اور انشاءاللہ دوسروں تک بھی اسلام کی دعوت کو پہنچانے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ساتھ دیں گے انشاءاللہ. سنی دعوت اسلامی کے بعد آپ کا مبلغ بن جائے، اس تحریک کے پیغام کو عام کرے. اور ابھی دن بہت کم رہ گئے ہیں. آج کون سا دن ہے؟ جی بدھ کا دن ہے نا. جمعرات اور جمعہ بس 2 دن ٹھیک ہے نا. اور پھر جو تیسرا دن آ رہا ہے جمعہ کے دن یہاں سے بسیں جائیں گے عورتوں کی. صبح 9:30 بجے سے بسیں لگ جائے گی اور جو صبح پہنچ جائے گی وہ شروع ہی سے اجتماع میں شامل ہو جائے.
جو لیٹ جائے گی اور ٹریفک میں پھنس جائے گی اور شاید یہ دعا ہی نصیب ہو، لیکن جو عورتیں جلدی چلی جائیں گی وہ انشاءاللہ صبح 9:30 بجے گلابی بلڈنگ کے پاس بھیجیں گے نا اپنے گھر کی عورتوں کو انشاءاللہ۔ اور باقی آپ لوگوں کو کب آنا ہے؟ 15 تاریخ کو مغرب بعد جب دعا کا ٹائم ہوگا تب آنا، ٹھیک ہے نا جی؟ بامبے والے ہیں بھائی آپ کے، اور بامبے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، کبھی آؤ گے نا؟ نہیں بھائی، 14 تاریخ کو تہجد کی نماز میں پہنچ جانا، پہنچیں گے نا انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ سید صاحب جے پور سے آئے، میں جے پور سے نہیں آیا ہوں، میں اس وقت دعوت کے اجتماع کے سلسلے میں سورت، کیرلا اور بنگلور کی سرزمین پر گیا ہوا تھا، بس بنگلور سے سیدھا میں نہیں آ رہا۔ اور آپ کو میں بتاؤں الحمدللہ، یہاں سے اگر آپ عورتوں کی بس لے کر جا رہے ہو تو آپ نے کوئی کمال نہیں کیا۔ سورت میں تقریر کر رہا تھا، میں نے دعوت دی لوگوں کو اجتماع کی، تو انہوں نے کہا کہ سید صاحب آپ مردوں کو دعوت دے رہے ہو، ہمارے سورت سے درجنوں کی تعداد میں عورتوں کے لیے بس نکلتی ہے، مالیگاؤں، سورت، ناسک، امل میں 40 گاؤں، بھیونڈی، کہاں سے عورتیں آ رہی ہیں۔ اور اگر جوگیشوری کی عورتیں نہ پہنچے تو یہ کم نصیبی کی بات ہے یا نہیں؟ بولو، ہے نا؟ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ میں آج نکلا، 2 بسیں بھر کر بنگلور سے لوگ آئے، ٹرین سے تو کئی لوگ آئے ابھی اس وقت اجتماع میں میرے ساتھ اجتماع کے لیے، اور بسوں کے ذریعے سے لوگ آ رہے ہیں۔ بڑا عجیب ماحول ہے، پورے ہندوستان بھر میں نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں۔ میں کیا آیا ہوں بھائی، حضور مفکر اسلام علامہ قمر زمان اعظمی صاحب لندن سے پہنچ گئے۔ اب اگر کوئی جوگیشوری سے نہیں پہنچے تو پھر اس کی بدقسمتی ہی کہی جائے گی، پہنچے گی نا انشاءاللہ؟ بھائی ہاتھ اٹھا کر ذرا وعدہ کرو، ایسے نہیں چلے گا۔ جس کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں اس کے قدم کیسے اٹھے گا؟ آزاد میدان کی طرف آئیں گے نا انشاءاللہ۔ اور عورتوں کے لیے شاید ٹرین بھی کی گئی ہے، ہاں باندرا سے، چلو باندرا سے تو آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ تو یہیں سے بسوں کے ذریعے سے جائے، اپنے عورتوں اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرما۔ اور ایک چیز میری تمنا ہے، کاش کہ آپ لوگ اسے پورا کر سکیں۔ بتاؤں میں تمنا، ایک آل رسول کی تمنا ہے، کاش کہ اگر آپ نے اس کو پورا کر دیا تو رسول بھی کہیں گے کہ اس نے میری آل کی بات مانی ہے، چلو اس کو بھی قیامت میں اپنے ساتھ لوں گا۔ ایک تمنا ہے میری برسوں سے کہ 3 دن اجتماع ہوتا ہے نا، چلو پہلا دن تو چھوڑ دو، جب سنیچر کا دن ہے، صبح کا وقت ہو، یہ جو محلہ ہے نا، پورا محلہ مسلمانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جائے، ساری دکان بند ہو جائے، ساری دکان مسلمانوں، غیر مسلم کچھ رہ جائے، راستے میں پوچھے یہ کیا ہو گیا؟ آج 144 تو نہیں لگ گیا جوگیشوری میں، یہ گلیاں سونی کیسی ہو گئی، محلہ سونا کیسا ہوگا؟ تو پھر کوئی ایک ایسے ہی امانے والا دیوانہ جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہو، نکال کر لے جا رہا ہو، وہ کہے کہ تمہیں پتا نہیں، ارے آج تو بخبری کا عالمی سالانہ صوفی اجتماع ہے، یہ جوگیشوری کے سارے دیوانے عشق رسول کا جان پینے اور اپنے پیار دکھانے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ کیا کبھی ہوگا ایسا؟ کئی یہاں دکان والے بھی بیٹھے ہوں گے، میرے کہنے پر ایک آل رسول کی بات رکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو رسول کا صدقہ عطا فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ اس اجتماع، بند کر دے دکان، ڈاکٹر بھی اپنی دکان بند کر دے، دودھ والا بھی بند کر دے، سب بند کر دے، کہ ہم یہ 2 دن کام نہیں کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے 2 دن
دکانیں بند کر دیا، نقصان نہیں ہوگا، کچھ نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ آپ کو 2 دن کی کمائی انشاءاللہ اتنی دے گا کہ بھر بھر کے آپ کی جیب میں اتنی بھر جائے گی کہ آپ لیتے لیتے تھک جاؤ گے. کرو گے انشاءاللہ؟ ایک ایسا ماحول بن جائے. کوئی گزر رہا ہو گلیوں سے، کہاں گئے یار آج کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا، گلیاں سے نہیں کیوں ہے؟ بھائی جھگڑا نہیں، الحمدللہ جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں جھگڑا نہیں ہوتا، وہاں فساد نہیں ہوتا. بولے پھر کہا ہے یہ سارے دیوانے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے آزاد میدان پہنچتے ہیں. اور وہاں کیوں پہنچے ہیں؟ ایک مشن کو لے کے پہنچے. کس کو لے کے پہنچے؟ ایک مشن کو لے کے پہنچے. کیا مشن ہے؟ ایک ہی مشن ہے. اور وہ مشن کیا ہے؟ کا مشن یہ ہے ہم سر پہ کفن باندھے میدان میں نکلے ہیں. محبت سے ہو رہے ہیں. اس کا رنگ کیا ہے؟ اور کفن کا سمجھ گئے؟ سنی دعوت اسلامی کے مبلغ یہ رنگ کیوں مانگتے ہیں؟ ہم سر پہ کفن باندھے ہم سر پہ کفن باندھے ایسی علماء کی ادا مجاہد کی ادا. بولو مجھے مجاہد کی اذان چاہیے. ہر دیش میں
رسول اللہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، حبیبی سیدی یا رسول جب تن سے جدا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. پہلا